الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج پڑھنا ہے سوامی وویکانند. سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا. بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا. ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے. ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی. وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی، کھیل و کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی طاق بٹھا دی تھی. ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہے. جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا. جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، انہی دنوں میں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا. نومبر 1888 میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا. سوال یہ تھا: جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا تھا؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا: ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے. میں خدا کو اتنا ہی صاف سے دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں. آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوطی روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی. سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا. ان کی ہی کوششوں سے مغربی دنیا، بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی. اتنا ہی نہیں بلکہ بین المذہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19 صدی کے اقدام پر ہندو ازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا. جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احوائے نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے. وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے. اپنے گرو کے وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. انہوں نے امریکہ اور یورپ کا بھی سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا. وویکانند نے اپنی نظریات کی بنیاد پر ویدانت فلسفے پر رکھی. انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں. انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا. اپنی غیر معمولی صلاحیت اور علمی و عملی سطح پر اپنی بےلوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندو ازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے. انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک نئی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا. ان کے خطبات اور مشتمل کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں یہ کتابیں شوق سے پڑھی جاتی ہے. لکھمت اکبر جواہر قدوسی. لیکن اکبر جواہر قدوسی یہ دلیل وویکانند کیا تم زندگی کیا سہ کت چیز کیازِ خدایس مانان کی تمس کیازِ ات چیز پہ شک تو یہ پرو سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. یہ زامت کلکتہ مز 1963 من. ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا. اصل نام نریندر دتا. بچپن سے ہی ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا. لکچار پہ ام سند رجحان یعنی دل و دماغ کت روحانیت خدا شناسی خدا پرزناؤن اس چیز جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر ہے. یہ مول سن تربیت امی طریقہ تربیت کرمز. ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے. تم مول تس ناو وشوناتھ دتا. سہ کامیاب وکیل بیس لوکن مز خدمت کرن وول کامیاب
انسان اکھ اوس لوٗکن منٛز تہِ کہِ سُہ ہسا اوس بِلا کُنہِ لالچہِ بِلال کُنہِ معاوضہٕ اوس کران سُہ لوٗکن ہٕنٛز خدمت. ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا. ماجہِ ہُنٛد ناو بھونیشوری دیوی. جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت کردار کی خاطر سہ ٲس پننہِ مذہبٕچ یعنی کُس مذہب آسہِ تٔمِس سُہ ہسا ٲس پننہِ ہندوٗ مذہبٕچ زبردست پیروی کران یعنی سُہ ہسا زبردست ہندوٗ مذہب مانان اتھ امیُک عقیٖدٕ اوس زبردست ہندوٗ مذہب عقیٖدٕ اوسُس زبردست. وویک نند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. وویک نند ہسا کٔر گِنٛدنہٕ سۭتۍ سۭتۍ موسیقی سۭتۍ سۭتۍ گِنٛدنس منٛز کٔرنٕکھ زبردست یہ مثال کرن قٲیِم. کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع گہرے مطالعے کتاب اٹھائی. کلکتہ یونیورسٹی پہ گریجویشن ست کر زبردست کوشش موضوعاتن پہ کر گہرائی سان سنیا ان میں مغربی فلسفہ و تاریخ حاصل قابل ذکر ہے. ات وچ مغربی تاریخ کیا مغربی فلسفہ کیا تاریخ کم کم خاص دہ کم خاص چیز ات مغربی فلسفس مغربی فلسفس مز کم چار خاص تم تھین تم پہ کور زبردست مطالعہ. جوانی کے ایام میں وویک کو روحانی طور پر نہایت سخت مرحل سے گزرنا پڑا. جوانی دہ مز پہ مشکلاتوں مجھ پکن مشکلات گئی. جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا شک ہو کہ خدا کیا انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا. ہم نے دونوں میں بوزی پنس کالج کے پروفیسر زبان سری راما کرشنا کے بارے میں. نومبر 1888 اسے وہ ایک دن ان سے ملنے کے لیے سا گو 1868 سمکھ کت پنس پروفیسرس. انہوں نے وہی سوال کیا امس کور امس سوئی سوال کیا انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا. امس پوچھ سوئی سوال کیا جس کا جواب اس کو اس کے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا. سوئی سوال لوکن امبرو پوچھے مگر ان جواب کیا جواب سوال یہ تھا سوال اس یہ جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے کیا جناب تو خدا وچھمت زا. سری راما کرشنا نے بلا کسی توف کے بغیر جواب دیا. بغیر کن ٹائم سوچنے بغیر میں خدا ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے میں خدا وچھمت. میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھنا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں بس خدا اتنا صاف ادھر وچھان. آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد و شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہوا. آگے برو پکنے سے رشتہ کو مضبوط جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگی فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دو چار ہوئے. ام سے باقی لوکن فائدہ